بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہاروت اور ماروت دو انسان تھے، جن تھے یا فرشتے، اور کس علاقے میں آئے تھے، اور انہوں نے جادو کس سے سیکھا تھا، اور یہ بھی کہ یہ دونوں کس طرح ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح ایک جادو نے بابل کے لوگوں کو ہم جنس پرستی کی محفلیں سجانے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ اگر فرشتوں کو وہی جذبات دے دیے جائیں جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی گناہ کر بیٹھیں گے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صدیوں سے انسانیت کے لیے ایک آئینہ بنا کھڑا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے جانتے ہیں کہ جادو کیسے عام ہوا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور اس کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یعنی تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا صاف صاف انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دی گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی گئی۔ بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس جادو کی حقیقت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت میں اشکال پیدا ہو گئے تھے، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے۔ بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ جب لوگ بہت بد عمل ہو چکے تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسانوں کی بدکاری بہت بڑھ گئی ہے اور وہ تیری خلافت کے لائق نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے انسانوں کو میں نے کس امتحان میں ڈالا ہے۔ ان کے اندر غصہ ہے، شہوت ہے، خواہشات ہیں۔ اگر یہی سب تمہیں دے دوں تو کیا تم بھی ویسے نہ بن جاؤ گے جیسے کہ یہ؟ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، چاہے ہمیں کتنا ہی غصہ اور شہوت دی جائے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی جماعت میں سے دو سب سے زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار فرشتے چنو۔ ہم ان کو انسانی جذبات کے ساتھ زمین پر اتاریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا تم اپنے دعوے پر قائم رہ پاتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا گیا کیونکہ وہ بہت پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ انہیں غصہ اور شہوت دی گئی اور شہر بابل میں بھیجا گیا تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ دوستو، کہا گیا تھا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کے وقت اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں تقریباً 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اسی دوران میں ان کے انصاف اور عدل کا شہرہ ہر طرف ہونے لگا تھا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے تھے۔ محترم دوستو، آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہاروت اور ماروت کے بارے میں زیادہ مشہور ہے۔ جب ہر طرف دونوں فرشتے مشہور ہو گئے تو ایک دن ملک فارس کی حسین و جمیل زہرہ نامی عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ وہ اس کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ جب ہاروت اور ماروت نے اسے دیکھا تو فوراً اس پر عاشق ہو گئے اور فریفتہ ہو گئے، اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کرنے لگے۔ زہرہ نے کہا، میرا اور تمہارا دین مختلف ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اس نے یہ جانا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ مگر ان کے دلوں میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کچھ دنوں تک انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، لیکن پھر ایک دن مجبور ہوئے اور عورت کو ملاقات کا پیغام دے بھیجا۔ عورت نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ خوبصورتی سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو میری خواہش پوری کرنے کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی ڈالو۔ محترم دوستو، دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو خدا کے اسرار میں سے ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے ظاہر کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ شراب پی لی جائے۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہوئے تو اس عورت نے ان دونوں کو بت کو سجدہ کرنے پر بھی مجبور کر ڈالا۔ اپنے شوہر کو
قتل بھی کروا لیا اور اس میں اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی۔ محترم دوستو، دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اس میں اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، مگر یہ دونوں ہر شام میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعنت کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، کیونکہ انسان اللہ کے حجاب میں ہوتے ہوئے بھی عبادت کرتے ہیں لیکن نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور کچھ دنوں بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا پھر آخرت کا۔ دونوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب دائمی اور ابدی ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے، اور اس کنویں میں آگ جل رہی تھی اور فرشتے باری باری ان کو کوڑے برسا رہے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو نکلی تھی۔ یہ عذاب ان پر قیامت تک جاری رہے گا اور آخر کار انہیں نجات ملے گی۔ محترم دوستو، اس واقعہ کے بارے میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد دومات الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے اسے اتنے زور سے روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس واقعہ کی تفسیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر مجھ سے دور چلے گئے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور میں نے ان سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا اگر تو وہ سب کچھ کرے جو میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ عورت میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں سوار ہو گئی تھی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی، لیکن ہم چلتے رہے یہاں تک کہ بابل پہنچ چکے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہو؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم خود آزمائش میں ہیں، اس لیے تم کفر نہ کرو، اب جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں رکوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی لیکن میں خوف زدہ ہوئی اور پیشاب نہ کر سکی۔ میں اسی طرح ان کے پاس واپس آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگے کیا کچھ دیکھا تم نے؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا پھر تو نے پیشاب نہیں کیا، اب اپنے وطن واپس جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا اور پھر انہوں نے کہا اسی تندور کی طرف جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی اور میں ڈر گئی تھی، لیکن آخر کار میں نے وہ کام کر ڈالا جس کا مجھے کہا گیا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک لوہے کے گلو بند والا گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر پوچھا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ عورت نے جواب دیا جی ہاں، انہوں نے بتایا کہ جو آپ چاہیں گی وہ ہو جائے گا، یہ گندم کے دانے لیجئے اور انہیں زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لیے۔ اس نے کہا جب بوئے گئے تو پودے نکل آئے تھے۔ پھر اس عورت نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے پیس کر آٹا بن جا، تو وہ فصل آٹا بن گئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ روٹی پک جا، وہ روٹی پک کر تیار ہوئی تھی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ شرمندہ ہو کر میرے سامنے گر پڑی اور کہنے لگی، اے ام المومنین، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اس بارے میں پوچھا، لیکن انہیں بھی اس معاملے پر کچھ معلوم نہ تھا کہ اس پر کیا کہیں۔ صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے جب تک کہ انہیں کسی چیز کا مکمل علم نہ ہوتا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے تھے۔ محترم دوستو، اس واقعہ کے پیش نظر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو خیر اور شر، کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کو کفر کی طرف جھکنے سے روکتے اور نصیحت کرتے۔ جب وہ کوئی کلمہ کہتے تو اس سے اس کا نور ایمان کم ہوتا جاتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ یہی اس عورت کی حالت تھی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں ہاروت اور ماروت کا قصہ پہلے سپارے کی سورۃ البقرہ میں یوں آیا ہے کہ یہودی وہ خرافات پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کے پیچھے وہ بھی لگ گئے تھے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، لہذا تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے منتر بھی سیکھے گئے جو ان کو نقصان پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں جیسے سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانیں پیش کی وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ محترم دوستو، جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی یہودی قوم ہمیشہ سر فہرست رہی، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی قوم یہی تھی۔ جب یہودیوں کو ان فرشتوں کے بارے میں پتہ چلا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص یا گروہ تمہارے پاس سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے ان کو مکمل طور پر خبردار کرنا کہ یہ غلط کام ہے اور ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہذا تم اس کا ارتکاب نہ کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ لوگ بھی ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے آئے۔ وہ انہیں پوری طرح متنبع کرتے، لیکن وہ اس کفر کے عمل سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے والوں کا ہجوم لگنا شروع ہو گیا۔ دوستو، روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ عراق کے شہر بابل میں 3000 قبل مسیح جادو کا بہت زور تھا۔ اس علاقے کا پورا نام کلدانیہ تھا، جسے آج کل کالڈیا کہا جاتا ہے، اور یہ علاقے کے قدیمی لوگ جادوگری میں مشہور تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل بابل کی تباہی ان کا وہ غیر فطری طرز عمل تھا جس کو ادا کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ اہل بابل آئے روز جنسی تہوار مناتے، رقاصائیں بتوں کے آگے رقص کرتی تھی۔ مشہور یورپی مورخ کے بقول شہر بابل میں 40,000 عورتیں جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ تھیں۔ گھریلو عورتیں بھی اپنے خاوندوں سے ہٹ کر غیر مردوں سے جنسی تعلقات مذہبی فریضہ سمجھ کر قائم کرتے، اور یہ لوگ جادوگروں میں خدائی طاقتیں مانتے تھے۔ تب اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 فرشتے انسانی شکل میں اتارے۔ ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ جان جائیں کہ جادو بس ایک فن ہے، جو بھی یہ فن سیکھ لے وہ جادو کر سکتا ہے۔ اسے خدائی طاقت سمجھنا یا کسی جادوگر کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا کفر ہے، مگر وہ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ جادو کو اپنانا سراسر کفر ہے۔ محترم ناظرین، صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت شہر بابل میں 2 شخص تھے جن کو ان کے اچھے افعال اور نیک چلن کی وجہ سے لوگ فرشتہ کہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن بابل میں نازل ہونے والے فرشتوں کے بارے میں لکھنے والوں نے کئی قصے، کہانیاں اور افسانے تراشے۔ خدا کے ان 2 بزرگ فرشتوں کے سر تھوپ دیے اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی دانش مند کے لیے
اس تاریخی واقعہ کی تحقیق اور مطالعہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حقیقت کچھ ایسی تھی کہ سرزمین بابل پر جادوگری اپنے کمال کو پہنچی، لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا نے ان فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ اس فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادوگروں کا جادو باطل کرنے کے لیے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کریں تاکہ لوگ اس طرح کی پیش بندی کر سکیں۔ اسی وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادوگروں کی صف میں شامل ہو گیا تھا اور لوگوں کے لیے نئی زحمت کا سبب بنا۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مورخین، یہاں تک کہ بعض مفسرین بھی اس ضمن میں جعلی انسانوں کے زیر اثر آئے کہ ان دو معصوم فرشتوں کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے انہوں نے بھی ذکر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دو فرشتے خدا نے زمین پر اس لیے بھیجے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر وہ انسانوں کی جگہ ہوتے تو وہ بھی گناہ سے نہ بچ پاتے اور خدا کی نافرمانی کرتے، لہٰذا وہ دونوں بھی زمین پر اترنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ستارہ زہرہ کے بارے میں بھی افسانہ تراشا گیا۔ یہ تمام چیزیں خرافات اور بے بنیاد ہیں۔ دوستو، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں اور ہر قسم کے عیب اور گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ ہاروت اور ماروت بھی دو فرشتے تھے جنہیں صرف انسانیت کی آزمائش کے لیے انسانوں کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ یہ عورت کے عشق میں پڑنا اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب ہونا اکثر محققین کے نزدیک اسرائیلی روایات میں سے ہیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، باقی حقیقت تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔